الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ المولانا العظیم۔ دیکھو اللہ پاک نے ساری کائنات میں انسان کو بہت قیمتی بنایا ہے، ہم اپنی قیمت کو سمجھیں۔ مخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیدا فرمائی، لیکن عجیب بات ہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ پاک نے امر کون سے بنائی، کن فیکون، کن فیکون، ہو جا ہو گئی خلاص۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور اس انسان کو بنانے میں اللہ پاک نے جتنی اپنی قدرت کو استعمال فرمایا، اتنا کسی مخلوق کے بنانے میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری مخلوقات آپ کو انسان سے بڑی بڑی نظر آئے گی، آسمان بہت بڑا ہے، دریا بہت بڑا ہے، سمندر بہت بڑا ہے، پہاڑ بہت بڑے ہیں، تو بہت ساری مخلوقات آپ کو انسان کے مقابلے میں بہت بڑی نظر آئے گی، لیکن انسان حالانکہ ان مخلوقات کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، 5.5-6 فیٹ کا ہے۔ اس کی کمزوریوں کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ کچے دل کا ہے، اس کی کمزوریاں بیان کی کہ اس سے چھوٹی سی مصیبت چھو جاتی ہے، ہائے واولے کرتا ہے، انسان کمزور ہے۔ اس کی کمزوریوں کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لیکن مخلوقات میں قیمتی یہی انسان رہے گا۔ اس لیے انسان کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے پوری کائنات کا کارخانہ رچا دیا۔ ابھی انسان آیا نہیں ہے، لیکن سنیچر کا دن ہے ابھی، اور اللہ پاک نے زمین کو بچھا دی کہ زمین انسان کا گھر رہے گا۔ سنیچر کے دن زمین کو اللہ نے بچھا دیا، لیکن چونکہ اس زمین پر آنے والا انسان بڑا کمزور آنے والا ہے، اور یہ زمین کی معمولی حرکت کو برداشت نہیں کر سکے گا، تو اللہ پاک نے اتوار کے دن پہاڑوں کو کھیلا بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین تھم گئی۔ ابھی انسان آیا نہیں۔ پیر کے دن اللہ پاک نے سارے درختوں کو اگا دیا ہے، کہ جتنے درخت ہے اللہ پاک نے پیر کے دن اس کو اگا دیا، کیونکہ اس دھرتی پر آنے والا انسان امتحان کے لیے آنے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ زندگی امتحان ہے، پریکشا ہے۔ اس لیے منگل کے دن برائیاں پیدا ہوئی کہ انسان کیا کرتا ہے، یہ برائیوں کے ساتھ چلتا ہے یا بھلائیوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ برا بن کر جیتا ہے یا بھلا بن کر جیتا ہے۔ منگل کے دن برائیاں پیدا ہوئی، بدھ کا دن آیا، اللہ پاک نے نور پیدا کیا، بدھ کے دن نور پیدا ہوا۔ جمعرات کا دن آیا، اللہ پاک نے سارے جانوروں کو جمعرات کے دن پیدا کر دیا۔ اب جمعہ کا دن آیا، اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا، زوال سے لے کر اس انسان کو جمعہ کے دن اللہ پاک نے بنایا۔ انسان اتنا قیمتی ہے، اس لیے یہ پورا نظام جو چلے گا یہ انسان کے چلنے پر موقوف اللہ نے کیا ہے۔ اسے قرآن کریم نے اعلان کیا ہے، خشکی تری میں جو بھی حالات آئیں گے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا یہ بدل ہے۔ کہتے ہیں حالات جو ہے نا یہ اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ حالات اچھے ہو یا برے ہو، پریشان کن ہو یا امن کن ہو، سکھ دے ہو یا دکھ دے ہو، کہتے ہیں یہ انسانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اعمال اچھے حالات اچھے، اعمال برے حالات برے، اعمال حالات
یہ انسانوں کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے، جس کو شب معراج میں اللہ کے نبی کو دکھایا کہ ایک چیز زمین سے اوپر جا رہی، دوسری اوپر سے نیچے آ رہی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ نیچے سے اوپر جو جا رہا ہے وہ انسانوں کے اعمال ہے، اور اوپر سے جو نیچے آ رہا ہے یہ اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہو کر اترتے ہیں. جیسے فرش والوں کے اعمال ایسا عرش والے کا فیصلہ. یہ شب معراج کا خلاصہ ہے، اعمال. اور چونکہ اعمال کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ ہے، جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے. آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ہاتھ کا پکڑنا، پیر کا چلنا، دل و دماغ کا سوچنا، اس کی تنہائی، اس کی ضلوت، اس کے جذبات، اس کی وچار دھارا، اس کی سوچ، کہ یہ اعمال ہے. اس کا تعلق بدن کے اعضاء کے ساتھ ہے، عضو کے ساتھ ہے. اور انسان ایک ایسی فیکٹری ہے کہ 24 گھنٹے اعمال کا پروڈکشن کرتی ہے. یہ انسان ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑا مشین ہے. انسان سے بڑا مشین دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو بنانے والا اللہ سب سے بڑا ہے. تو انسان سے بڑا مشین دنیا میں کوئی نہیں. چاہے دنیا میں کتنے آٹومیٹک مشین ہو، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا آٹومیٹک مشین بنایا ہے. بنایا نہیں بنایا، آٹومیٹک مشین ہے. خیر اس کی تفصیل نہیں کرنی ہے. انسان سب سے بڑا مشین ہے جی. اسے اللہ پاک نے اسے بالکل سینٹر میں بسایا. سینٹر میں انسان کو جہاں اللہ نے بسایا وہاں نیچے 7 زمین ہے اور اس سے اوپر 7 آسمان ہے. انسان بالکل سینٹر میں ہے اور پوری مشینری کا مدار اس کے سینٹر پر ہوتا ہے. سینٹر تو زمین اور آسمان کے پورے نظام کا مدار، بارش کا اپنے وقت پر آنا، بارش کا رک جانا، بارش کی ضرورت ہو بارش کا آنا، بارش کی ضرورت نہ ہو بارش کا رک جانا، کہتے سے انسان پر موقوف ہے. اس عجیب بات اللہ والوں نے فرمائی کہ بارش کی ضرورت ہو اور بارش برس رہا ہو تو یوں سمجھ لو زمین والوں سے آسمان والا راضی ہے. بارش کی ضرورت ہے، بارش برس کے نہیں دے رہا ہے، کہ سمجھ جاؤ زمین والوں سے آسمان والا ناراض ہے. ورنہ اللہ پاک کو فرمائے اے میرے بندو میں تو رات میں بارش برساؤں، دن میں سورج نکالوں تاکہ تمہارے کاموں میں خلل نہ پڑے. اللہ تو یوں کہے، لیکن مدار کہتے اعمال پر ہے. ہوا کا تیز چلنا جس کو آندھی اور طوفان کہو، یا ہوا کا اپنی رفتار سے چلنا، کہتے انسان کے اعمال پر اللہ نے موقوف رکھا ہے. زمین کا اپنی جگہ تھمے رہنا یہ انسان کے اعمال پر موقوف ہے. اسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا امی جان زلزلہ کیوں آتا، دھرتی کمپ کیوں ہوتا ہے؟ تو امی جان نے یہ فرمایا جب زمین پر بدکاری بڑھ جاتی ہے، زمین پر زنا بڑھ جاتا ہے، بدکاری بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں کہ ہم نے زمین کو اس کے لیے نہیں بنائی ہے. ایک ایک عمل بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے. بہت بڑی اثر رکھتا ہے. انسان کی آنکھوں کا دیکھنا عمل کہتے بہت بڑا اثر رکھتا ہے. اگر اس کی آنکھوں کے دیکھنے کا عمل بگڑتا ہے تو پھر یوں کہتے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، روزیاں تنگ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اسے غمزدہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت، مناجات کی ایک لذت ہے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوں فرماتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا وہ مزہ مناجات میں آتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اسے بندے کا بہترین حال، بندے کا بہترین حال حالت مناجات لکھا ہے. اس کا بہترین حال یہ حالت مناجات میں ہو.
لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لذت کو کھینچ لیتے ہیں، روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ کہتی آنکھوں کا دیکھنا ایک عمل ہے، جب یہ زکات کو روک لیتے ہیں تو اللہ بارش کو روک لیتے ہیں۔ عمل، اس سے ہاتھوں سے زکات کو روک لیا، ہاتھ کو پیچھا کھینچ لیا تو اوپر سے بارش روک دی جاتی ہے۔ یہ ہاتھوں سے ناپ تول میں کمی کرے گا، ڈنڈی مارے گا۔ لینے کا آیا تو بہت لے لیا، دینے کا آیا تو کم دیا، ڈنڈی ماری اس نے، ناپ تول میں کمی کری، کپڑے کو کھینچ کر ناپا اس نے۔ تو کہتے پھر قحط مقرر کر دیا جائے گا، قحط مسلط کیا جاتا ہے، دشکار مسلط ہو جاتا ہے۔ اعمال بہت بڑا اثر رکھتا ہے، اور ان اعمال کا تعلق آدمی کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ کہتے کسی کو دوست مت دو، اسے کہتے ہیں نا اپنے حاکم کو برا مت کہو کہ سب حاکم ایسے ہے، کہنا اپنے حاکم کو برا مت کہو، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہے۔ حاکم کو برا مت کہو، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کے اعمال بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں پر فرعون کو مسلط کیا، ایسا فرعون کفن چور، ایسا بدترین آدمی کفن چور، جس نے ایک ایک کفن 17 مرتبہ چرایا بیچا، چرایا بیچا، چرایا بیچا، ایک ایک کفن 17 مرتبہ چرایا بیچا، ایسا بدترین کفن چور ان کی گردنوں پر مسلط کر دیا اللہ نے، جب اعمال بگڑ گئے۔ اس لیے بنانے کی چیز تو اعمال ہے، اعمال، باقی چیزیں نہیں بنی، زندگی میں فرق نہیں پڑا، زندگی گزر جائے گی۔ مکان پکا نہیں بنا تو خیر کوئی غم کی بات نہیں، کچے مکان میں زندگی گزر جائے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے پاک امی جان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا مکان 4 قبریں بنی اتنا تھا، 3 قبریں بنی ہے، ایک بنے گی انشاءاللہ۔ زندگی گزر جائے گی، گزرنے والوں کی فٹ پاتھ پر گزر جاتی ہے، گزرتی نہیں، فٹ پاتھ پر گزرتی ہے۔ اب صورت میں دیکھو اور ریلوے کے دائیں بائیں کیسے کیسے کچے جھونپڑوں میں، پلاسٹک کے جھونپڑوں میں کا زندگیاں گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ کپڑا اچھا نہ بنا خیر تن ڈھک جائے گا، سواری اچھی نہیں بنی گزر بسر ہو جائے گا، مال نہیں بنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، غریب کی غربت میں گزر جاتی ہے۔ ایسے صحابی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ زندگی پر 2 چادر ایک ساتھ نصیب نہیں ہوئی، ایک چادر، 2 چادر ایک ساتھ نہیں، ایک چادر اوڑھ لو تو چادر ہے، پہن لو تو لنگی ہے، بچھا دو تو مصلا ہے، مر جاؤ تو کفن ہے۔ کیسے غریب، لیکن ایسے غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، ان کو پروانہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جی، تو زندگی گزر سکتی ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں ہماری دوڑ بدلی ہوئی ہے، ہماری نظر ہمارے اسباب پر ہے، چیزوں پر ہے، میرا مکان کیسا ہے، مکان بنانا چاہیے، میرے کپڑے کیسے، میری سواری کیسی، ہماری نظر اپنے اعمال پر نہیں جا رہی۔ مصیبت یہ ہے میرے اعمال کیسے ہے۔ ہم حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں نا، حالات کا رونا تو ہم بہت روتے ہیں، ہم نے کبھی اعمال کا رونا رویا ہے کہ ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہمارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ہم نے کبھی اعمال کا رونا نہیں رویا ہے۔ اسے ضرورت اس بات کی ہے اپنے اعمال کو اچھے بنائیں، ہم اپنے اعمال پر محنت کریں اور اپنے اعمال کو اچھے بنائیں، تو پھر یہ اعمال اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لائے گا، یہ وقت پر بارشوں کو برسوا دے گا، یہ دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ جس دھرتی نے وہ دن دیکھا ہے، اس دھرتی نے وہ دن دیکھا ہے کہ بھیڑیا بکری نے ایک کنارے پر پانی پیا ہے، ایسا امن و امان
اس دھرتی نے وہ دن دیکھا ہے ایک جوان عورت اور زیوروں سے لدی ہوئی یمن سنا سے چلی ہے اور مکہ مکرمہ مدینہ پاک آئی ہے، لیکن کہتی ہے کہ جن بستی پر سے میرا گزر ہوتا تھا یوں لگتا تھا میں میرے مکان کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، جن مردوں پر سے میرا گزر ہوا کوئی مرد یا تو میرا باپ جیسا نظر آتا تھا یا تو میرا ماں جنا بھائی نظر آتا تھا، اس سے ہٹ کر رشتہ میں نے محسوس نہیں کیا، وہ امن اس دھرتی نے دیکھا ہے، اس دھرتی نے وہ امن کے دن دیکھے، ایسے بادشاہ اس پبلک نے دیکھے ہیں کہ اپنی اجاڑ کر انہوں نے پبلک کی بنائی ہے، اپنی اجاڑ دی اور پبلک کی بنا دی کہ لوگ کھلے دروازوں سے سو رہے ہیں، امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے، اس پبلک نے ایسے بادشاہ دیکھے ہیں۔ اعمال، مسئلہ میرے بھائیوں اعمال کا ہے، قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی حالات خشکی میں آویں تری میں آویں یہ تمہارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے، کسی کو دوست مت دو، اور چونکہ اعمال کا تعلق آدمی کے اعضاء کے ساتھ ہے اور اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعضاء کا تعلق آدمی کے دل کے ساتھ ہے، اس لیے بنانے کی چیز میرے دوستو سب سے پہلے دل ہے، اپنے دل کو آدمی بنائے، یہ دل بنانے کی چیز ہے، اسے کہ دل کو بنایا نہیں گیا تو دل بگڑتا جاتا ہے، ایسا بگڑتا جاتا ہے کہ برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے، یہ آدمی کو برباد کر دیتا، آدمی کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، جب دل بگڑتا ہے تو دنیا برباد ہو جاتی ہے، ظاہر میں چمک نظر آتی ہے، ظاہر میں یہ تو ظاہر میں چمک نظر آتی ہے لیکن اندر میں پریشانی ہوتی ہے، اندر میں آگ ہی آگ ہے، جب دل بگڑتا ہے تو دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی آدمی کی برباد ہو جاتی ہے، اسے دل اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، یہ دل کے بنانے کا مہینہ ہے، بنا لو دل کو، جس ماہ مبارک کے بہت سارے دن گزر چکے ہیں، اللہ گزرے ہوئے دنوں کو قبول کر لے، کس نے کیسے گزارے وہ تو میرے دوستو ہر ایک اپنا اپنا حال جانتا ہے، یہ تو ایسا مبارک مہینہ تھا، میں تو یوں کہتا ہوں اگر مسلمان اس ماہ مبارک کی قدر کر لے، اسے وصول کر لے، گزار نہیں دینا کہ 1 روزہ 2 روزہ 10 روزے فکر کے 10 فکر کے 10 سیویاں شکر کے، یہ سب جہالت کے بول ہے، جہالت کے، رمضان کا ایک ایک لمحہ یہ بہت قیمتی ہے، ابھی کٹھور کا مشورہ تھا، مولانا نے ایک بزرگ کا قول بیان کیا کہ پورے سال جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے وہ تو ایسی ہے جیسے ایک قطرہ، ایک بوند، ایک ٹیپا، پورا سال 11 مہینے جو اللہ کی رحمت برستی ہے وہ تو ایسی ہے جیسے ایک قطرہ، اور رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے وہ تو ایسی ہے جیسے موسلادھار بارش، اب آپ بتاؤ ایک قطرہ کہاں، موسلادھار بارش کہاں، رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہے وہ ایسی ہے، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ رمضان کا ایک ایک دن جو ہے نا وہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے، پورے سال میں جو خیر آتی ہے رمضان کا ایک ایک دن یہ پورے سال کی خیر کو لاتا ہے، اس لیے پیارے آقا نے فرمایا ہے نا میری امت کو پتہ چل جاتا نا، اس کے معنی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، میری امت کو پتہ چل جاتا رمضان کیا چیز ہے، میری امت تمنا کرتی پورا سال رمضان ہوتا تو بہت اچھا تھا، ہاں رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ یہ اپنے دلوں کی صفائی کر لینے کا مہینہ ہے کہ دل کے برتن کو صاف کر لو، ورنہ دل کا بگاڑ آخرت کو برباد کر دے گا، دل کا بگاڑ آدمی کو موت کے بعد
خون کے آنسوؤں سے رلائے گا اور اس کے رونے پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کا دل بگڑا ہوا تھا, اس نے اپنے دل کی طرف کوئی توجہ نہیں کی کہ میرا دل کتنا بگڑا ہوا ہے, میرے دل کتنا بگڑا ہوا ہے کہ میں میرے دل کو بنا لوں. اس کہتا ہے اصل اصلاح جو ہے نا وہ دل کی اصلاح ہے, اپنے دل کی اصلاح کر لیں, میں میرے دل کو بنا لوں. یہ دل اللہ کی سیرگاہ ہے, اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. یہ دل کیا ہے؟ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. حدیث قدسی ہے, نہ مجھے ساتوں زمین سما سکتے ہیں, نہ مجھے ساتوں آسمان سما سکتے ہیں, مجھے سما سکتا ہے قلب عبد مومن, مومن بندے کا دل, یہ میرے سمانے کی جگہ ہے, یہ اللہ کے بسنے کی جگہ ہے. اللہ معاف کرے, ہم نے اس دل میں ہر ایک کو بسایا ہے, بیوی کو بسایا, بچوں کو بسایا, دکان کو بسایا, اور پتہ نہیں دنیا کو بسایا, اس دل میں نہیں بسایا تو اللہ کو نہیں بسایا. یہ دل اس دیکھو, مسلمان کا بچہ پیدا ہوا نا, ابھی تو آنکھ نہیں کھولی اور ابھی تو ماں کو نہیں دیکھا, ابھی گھٹی نہیں پلائی, اور اس کے کان کے راستے سے دل تک اللہ کی بڑائی کو پہنچایا کہ دل اللہ کے بسانے کی جگہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دل اللہ کے بسانے کی جگہ ہے. اور جس دل میں اللہ نہ ہو وہ دل ویران اور برباد دل ہے. وہ گل کس کام کا جس گل میں بو نہ ہو, وہ دل کس کام کا جس دل میں تو نہ ہو, وہ دل قسم خدا کی برباد دل ہے جو اللہ سے خالی ہے. یہ اللہ کے, اسے پوروی شاعر کہتا ہے, ڈھونڈا ڈھونڈا کیا سرے کاہے کو رکھے من اداس, تیرا مولا تجھ میں بسے جیسے پھولن میں باس. دل اور اللہ کا تعلق ایسا ہے, اسے سب سے پہلے بنانے کی چیز دل ہے. آدمی اپنے دل کو بنائے, دل کو تمام گندگیوں سے پاک کرنا. رمضان کا مہینہ یہ دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے. آدمی تھوڑی توجہ دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی کر دیتے ہیں. اس سے دیکھو قرآن کریم دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا نسخہ ہے, سب سے بڑا نسخہ. جیسے حکیم صاحب نسخہ دیتے ہیں نا, ایسے کہتے قرآن کریم دل کی بیماریوں کا سب سے بڑا نسخہ ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں جب قرآن کریم پڑھو نا تو نیت کرو, خالی قرآن پڑھو رکھو نہیں. چونکہ ہم نے نیت نہیں کی تو آدمی قرآن تو بہت پڑھتا ہے لیکن زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم تو بہت پڑھا لیکن قرآن اور زندگی کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا. تو حضور کہتے ہیں 3 نیت کرو, قرآن کریم پڑھو تو نیت کرو کہ یا اللہ یہ ہدی للناس ہے. اسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھیں تو ہدایت ملے گی. خالی اجر کی نیت کے ساتھ پڑھا تو اجر ملا, ہدایت نہیں ملی. اجر الگ چیز ہے, ہدایت الگ چیز ہے. اسے قرآن زندگی میں نہیں آتا, اور قرآن زندگی میں آنے کے معنی ہے کہ آدمی کرنے کے کام کرنے والا بنا کہ نہیں بنا, اور آدمی نے نہیں کرنے کے کام چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. بس یہ تھرمومیٹر ہے کہ قرآن کریم زندگی میں آیا, اس کا تھرمومیٹر یہ ہے. اسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے 2 جات کے اوامر دیے ہیں. 2 جات. قرآن کریم یہ قانون زندگی ہے, زندگی کا بندھارن ہے. قرآن کریم ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. قرآن کریم یہ زندگی کا بندھارن ہے. کرنے کے کام آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. غیبت مت کرو, تجسس مت کرو, بدگمانی مت کرو, دھوکہ مت دو, ماں باپ کا دل مت دکھاؤ, مت کرو. یہ کرنے کے کام نہیں ہے. لوگوں کے راستے کو تنگ مت کرو, مت کرو. گالی مت بولو, جھوٹ مت بولو,
اور کرنے کے کام قرآن کریم یہ کرو، سچ بولو، نماز قائم کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، جھکنا تولو، گرتوں کو تھامو، گرتوں کو گراؤ مت، مجبور کی مجبوری کا نفع مت اٹھاؤ، بلکہ مجبور کی مدد کرو، گرتوں کو تھامو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو اب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی، گرتوں کو تھامنا، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، گرتوں کو تھامو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھراؤ، بیوہ کے آنسو پوچھو، مصیبت زداؤں کی مدد کرو۔ رمضان کا مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں اللہ تعالیٰ جو جس کو ہائی مارکیٹ کہتے ہیں، سب سے اونچا بھاؤ جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ غمخواری کا دیں گے، کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کیا تھا، یتیموں کو یاد کیا تھا، غریبوں کو یاد کیا تھا، مصیبت زداؤں کو یاد کیا تھا۔ افطاری کے دسترخوان پر کسی بیوہ کے دسترخوان کو یاد کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میرا افطاری کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور کسی بیوہ کسی یتیم کا افطاری کا دسترخوان خالی ہو، کہیں ایسا نہ ہو، غمخواری کا معاملہ۔ حضرت فرماتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سب سے اونچا بھاؤ جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ غمخواری کا دیں گے، کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرے، غمخوار بنو، غمخوار۔ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا، یہ کرو، یہ کرنے کے کام ہے، صبر کرو۔ اور صبر کی دو قسم ہے، ایک تو تکلیف پر صبر کرنا، ہائے واؤنے مت کرو، رونے مت رو، صبر کرو جی۔ کہتے اللہ پاک نے سارے اعمال کا اجر جو ہے نا وہ محدود کیا ہے، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر، جس کا ثواب اللہ نے لامحدود رکھا ہے۔ اسے کسی نے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ انسان پر تکلیف، مصیبت آتی، بیماریاں، پریشانی آتی ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر مصیبت اور بیماریوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیف میں اگر بندہ صبر کرتا ہے، صبر، تو سمجھو کہ اس کے گناہ صاف ہو رہے، دھل رہے، اللہ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ تکلیف اور پریشانی میں، بیماری میں ہائے واولے کرتا ہے تو یہ سمجھو اس کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہے، کہ دنیا میں سزا شروع ہو گئی۔ بعض گناہ ایسے ہیں نا کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت کا حساب تو الگ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کے دل کو دکھانا، کہتی ہے گناہ ایسے ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ قطع تعلق، کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، تو یہ گناہ ایسے ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک سرور رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ ہائے واولے کرتا ہے، روزے روتا ہے، تو سمجھے اس کے گناہوں کی سزا ہے، یہ بیماری اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ تو صبر، ایک صبر تو تکلیف پر ہے اور ایک صبر گناہوں پر ہے، گناہ پر صبر۔ یوسف علیہ السلام کا صبر کہتے گناہ پر تھا، تو اللہ نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ بھائیوں کے مظالم پر صبر کیا تو کہتے اللہ پاک نے آپ کو وزارت کی گادی پر بٹھایا اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا اناج لینے کے لیے۔ صبر ایسا چیز ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا، آدمی گناہوں پر صبر کرے۔ گناہ چونکہ ماحول ہے، ماحول ایسا ہے، گندا ماحول ہے، تو اندر میں گناہ کا مادہ تو پیدا ہوگا،
اس سے گھبرانا نہیں. گناہ کا مادہ آدمی پریشان ہو جاتا, نہ ہو تو ہوگا. نفس ہے, شیطان ہے, ماحول گندا ہے, بے حیائی ہے, باقاعدہ سازش ہے, ایڈ کے ذریعے پتہ نہیں کیسے کیسے, تو گناہ کا مادہ تو پیدا ہوگا. تو گناہ کے مادے کا پیدا ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بس روزے میں پیاس تو لگے گی, تو روزے میں پیاس کا لگنا گناہ ہے نا. ہاں پانی کا پینا گناہ ہے, پیاس تو لگے گی, پیاس کا لگنا گناہ نہیں, بلکہ جتنا پیاس پر صبر کرے گا اتنا اجر ملے گا. جتنا گناہ کا مادہ پیدا ہوا اور اس نے گناہ پر صبر کیا تو اتنا اجر ملے گا. اس کو, اس کا تقوی بڑھے گا. مادہ دل میں پیدا ہوا, پرائی عورت کو دیکھو, اس نے آنکھ کو نیچی کلی کرنے, اللہ کا حکم نہیں ہے, اس کا تقوی بڑھتا جائے گا, اجر ملے گا. ایسے عمل کی توفیق اللہ دیں گے کہ جس کی حالات یہ محسوس کرے گا. ہاں تو بھائی گناہ کا مادہ پیدا ہونا گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں ہے. روزے میں پیاس کا لگنا گناہ نہیں ہے, پانی کا پینا گناہ ہے. تو گناہ کا مادہ پیدا ہوا, لیکن آدمی نے صبر کیا کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم نہیں ہے, نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. صبر, اصل صبر گناہ پر ہے. آدمی صبر گناہ پر صبر کرے اور تکلیف پر صبر کرے. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. تو میں عرض کرتا تھا کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو, یہ کرنے کے کام ہے. تو بھائی قرآن کریم زندگی میں آیا, اس کا تھرمومیٹر ہے. آدمی کرنے کے کام کتنے کرتا, نہیں کرنے کے کام اس نے چھوڑے نہیں چھوڑے. تو قرآن کریم زندگی میں آیا, یہ اس کی علامت ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں 3 نیت کر کے قرآن کریم پڑھو. ایک نیت ہدایت کی کرو کہ یا اللہ یہ آپ کا پاک کلام ہدی للناس ہے, میرے حصے کی ہدایت ہے, مجھے ہدایت کاملہ عطا فرما. یا اللہ میرے دل کے زنگ کو صاف کر دے. کا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, کہ حضور اس کی صفائی کی صورت کا موت کی یاد, اپنی موت کو یاد کرو. اور قرآن کریم کا دل صاف, کا دل کی صفائی کی نیت سے قرآن پڑھو اور اجر کی نیت سے قرآن پڑھو. اور یہ دل کی بیماری کا بہت بڑا نسخہ ہے, کہ اس کو اللہ سے مانگو. اسے اللہ پاک نے اسے قرآن کریم کا نزول رمضان میں کیا ہے. اس لیے اللہ کرے ہمارا رمضان کا مہینہ وصول ہو جائے, گزر نہ جائے, گزر نہ جائے, ورنہ گزر جائے گا. ہم پھر کہتے رہتے ہیں, جب عید کا چاند دیکھتے ہیں ہماری زبان پر یہ بات آتی ہے کہ رمضان بہت جلدی چلے گئے, رمضان بہت جلدی چلے گئے. اور واقعی میرے بھائیوں 22 دن گزر گئے. ایمانداری سے بتاؤ ہمیں پتہ نہیں چلا ہے. ایسے باقی کے 7-8 دن گزر جائے گے, پتہ نہیں چلے گا, اور عید کا چاند ہم دیکھ لیں گے, پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوتا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے ہمارے رشتے دار اور ہمارے دوست احباب گزشتہ رمضان میں افطاری کے دسترخوان پر ہمارے ساتھ تھے, تراویح کی صف میں ہمارے ساتھ تھے. ان میں کے بہت سارے آج اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. پتہ نہیں میرے بھائیوں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس سے بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر نہ جائے, بلکہ اس ماہ مبارک کو میرے دوستوں وصول کیا جائے, تاکہ اللہ کرے ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے, ہمارا دل صاف شفاف ہو جائے. یہ اللہ کا برتن ہے, یہ امانت ہے, امانت. اور اللہ تعالیٰ ایسا دل مانگیں گے جیسا دل دیا تھا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا دل بالکل معصوم ہوتا ہے. اس میں ہمارے حضرت فرماتے, آپ دیکھو بچہ کسی کا بھی ہو, اپنا ہو, غیر کا ہو, دشمن کا ہو, لیکن آدمی بچے سے پیار کرنا چاہتا ہے, بچے کو گود میں لینا چاہتا ہے. کوئی بھی بچہ ہو, اجنبی بچہ ہے, لیکن بچے سے ہر ایک پیار کرتا, بچے کو ہر ایک گود میں لینا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے دل کا اثر ہے کہ اس بچے کا دل معصوم ہے, صاف. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا دل مانگیں گے قیامت کے دن, ایسا دل لے کر آؤ. اور ہمارے حضرت فرمائے قیامت کے دن جب کہ آدمی کو کوئی چیز کام نہیں لگے گی, سگی ماں کام نہیں آئے گی, سگی ماں قسم کھا لے گی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں, سگی ماں.
اس دن آدمی کو اپنا دل کام آئے گا. دل اگر دل بنا کر گیا ہے تو دل کو اس نے سلیم بنایا. سلیم دل کے معنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیروگا دل. یہ دل تمام روگوں سے پاک, نیروگا دل. ورنہ میرے بھائیوں, جیسے آج کے دور میں جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی, عجیب عجیب بیماریاں جس کا نام ہم نے نہیں سنا, ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنا, ایسی بیماریاں بڑھتی جا رہی. کہتے ایسے اس ماحول میں دل کی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جیسے جسمانی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے, ایسے دل کی بیماریاں اس دور میں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاج, آدمی اس کا علاج کرے, اللہ سے مانگے, اپنے احوال کو اللہ کے سامنے کھولے کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی, مجھے یہ بیماری, مجھے بدنظری کی بیماری لگ گئی ہے تو میں جانتا, میرا اللہ جانتا. میرے بازو میں چلنے والا نہیں جانتا کہ میں نے بدنظری کر لی, میں نے کسی کو دیکھ لیا, میرے بازو میں چلنے والا نہیں جانتا, وہ تو مجھے بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہے اور میں نے بدنظری کر لی, وہ تو میرا اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ دل اور آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے. اللہ کے سامنے, اللہ مجھے بدنظری کی بیماری لگ گئی, مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. پہلے ہمارے بڑے بوڑھوں کو غصہ اتنا جلدی نہیں آتا تھا. یہ بیماری اس دور کی ہے کہ اللہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, یا اللہ مجھے گناہوں سے محبت ہو گئی ہے. آدمی اپنے حالات کو اللہ کے سامنے, ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, ہم تو چوری کرنے کو, شراب پینے کو, زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. دل کے گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہے. حالانکہ دل کا گناہ آدمی کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتا. میرے دوستو, اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور اس کی اصلاح کی توفیق نہیں ہوئی اور اس کے علاج کا میرے دوستو انتظام نہیں ہوا تو اس کو تباہی کے گھاٹ اتار دیتا ہے. اسے مہینہ میرے دوستو مبارک میں اپنے روزوں پر محنت کی جائے. روزہ محنت کی چیز ہے. روزہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. اس لیے اعلی کتابوں میں بعض روزدار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملا. ہم اپنے روزوں پر محنت کر رہے ہیں. کتب علیکم الصیام کے معنی لکھے ہیں نا کتاب میں کہ بدن کے ہر عضو کا روزہ ہے, خالی پیٹ کا نہیں. کتب علیکم الصیام, یہ آنکھوں کا بھی روزہ, ہاتھ کا بھی روزہ, اور زبان کا بھی روزہ, دل دماغ کا بھی روزہ, ہاتھ کا, پیر کا. اس کو روزے پر محنت کہتے ہیں, روزہ, تاکہ اللہ کرے اس روزے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے. ہم روزے پر محنت کریں جی. ہم اس مبارک مہینے میں میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھائیں. بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں, اللہ سے مانگنے کو بڑھائیں. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. پوری رات آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی سائل. ہم تو مائل ہے بکرم, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھاوے کسے, رہ روا منزل ہی نہیں. اللہ دینے پر آئے ہیں. رمضان کی راتیں وہ راتیں ہیں, یہ کہیں برباد نہ ہو جائے, یہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے, یہ ایران توران واہی تباہی کی مجلسوں میں برباد نہ ہو جائے, یہ کھیل کود میں نہ چلی جائے, یہ کیرم پیچنے میں چلی گئی. کا نہ رمضان کی راتیں یہ تو اللہ سے لو لگانے کی راتیں ہیں. رمضان کی راتوں بڑی مبارک راتیں ہیں. ہم آ جائیں اللہ کے دربار میں اور اللہ سے لو لگا لے, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر لے کہ اللہ بھول ہو گئی, یا اللہ بھول ہو گئی, یا اللہ بھول ہو گئی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں, ہاں, یہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا, اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا کہ میں تو بے قصور ہوں, اپنے کوئی کے برے میں نہیں, میں تو بے قصور ہوں. کہتی ہے شیطان کا راستہ ہے. اپنے آپ کو بے قصور سمجھنا, شیطان نے اپنے آپ کو بے قصور سمجھا تھا, حالانکہ بہت بڑا گناہ کیا تھا اس نے, لیکن اس نے گناہ نہیں سمجھا بلکہ اچھا سمجھا کہ میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے آگ اوپر مٹی نیچے, اور پھر یہ گناہ پر جمع رہا. دوسری غلطی شیطان کی یہ ہوئی کہ اپنے گناہ پر جمع رہا ہے.
آدمی کو خالی گناہ برباد نہیں کرتا، گناہ پر جم جانا، گناہ پر جم جانا یہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ شیطان گناہ پر جما رہا، اور آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، قصوروار سمجھتا ہے اور اللہ کو بڑا معاف کرنے والا سمجھتا ہے، اللہ پاک کو اس بندے پر بہت پیار آ جاتا ہے، اللہ کو بہت پیار آ جاتا ہے۔ ہم میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قصوروار ثابت کریں کہ اللہ میں قصوروار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اعتراف جنوب، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو بڑے کریم آقا ہے، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ چاہے کیسا بھی گنہگار اللہ کے سامنے آ کر یوں کہے کہ اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، آتا ہے نا مسلمان رات کو بستر پر سوتے سوتے یوں کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے۔ کہ مسلمان آسمان کو دیکھ کر یوں کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے۔ عجیب بات اللہ والوں نے کہی، کسی مسلمان کا جنازہ جاتا ہو اور 3 آدمی یوں کہے یہ آدمی بہت اچھا تھا، یہ آدمی بہت بھلا تھا، یہ آدمی بہت نیک تھا، کہتے اللہ پاک وہ جنازے والی کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی کریم ذات ہے، ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ اس لیے یہ مہینہ میرے بھائیوں اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لینے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لینے کا مہینہ ہے۔ اللہ کرے رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی رمضان جیسی گزرے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم اقراری مجرم ہے، آپ کے در کے معافی کے بھکاری ہے، ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا جب سے زندگی کا ہوش سنبھالا تھا گناہ کرتے کرتے آج کا دن آ گیا ہے، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں اینک آ گئے، گناہ کرتے کرتے جوڑوں میں درد آ گیا، گناہ کرتے کرتے نانا بھی بن گئے، گناہ کرتے کرتے دادا بھی بن گئے۔ مولا موت قریب آ رہی ہے اور قبر قریب آ رہی ہے، ہمارے اندر گناہ کی چاشنی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مولا ہماری بدحالی پر رحم فرما، ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہمیں گناہ کیے دیگر چین نہیں آتا ہے۔ اے کریم آقا آج کے گناہ کل کی آگ ہے، آج کا گناہ کل کا سانپ ہے، آج کا گناہ کل کا بچھو ہے، آج کا گناہ مولا عذاب آخرت کا عذاب علیم ہے۔ اے کریم آقا تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ، رحیم سے رحم کا اپیل ہے اور کریم سے کرم کا سوال ہے۔ اے کریم آقا بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، ایسی آپ کی ذات رحیم اور کریم ذات ہے۔ آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربانی کرنے والے آقا ہے،
مولا بچے سے غلطی ہو جاتی ہے، بچہ ماں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی مانگتا ہے، ماں کو بھی پیار آ جاتا ہے، ماں بچے کو گلے سے لگا لیا کرتی ہے۔ مولا آپ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہم سارے کے سارے آپ کے گنہگار بندے ہیں، آپ کی چوکھٹ پر جمع ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما دے، مولا ہمارے گناہوں کے دفتر پر معافی کا قلم چلا دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر مولا عفو کا قلم چلا دے، مولا ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے، ہمیں گناہوں کی نفرت نصیب فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت نصیب فرما دے، ہمیں صاف ستھری زندگی جینا نصیب فرما دے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے بھی مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے، مولا ہمیں تقوی، طہارت، عفت، پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما دے، مولا تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں ماہ مبارک کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے، مولا رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سے تیزی سے گزر رہا ہے، مولا رحمت کا سورج چلا گیا، مغفرت کا سورج ہمارے سروں سے گزر گیا، اور جہنم سے چھٹکارے کا آسرا مولا گزر رہا ہے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اڑوسی پڑوسی کو، ہمارے بستی والوں کو، مولا پوری امت کو، مولا پوری انسانیت کو مولا جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ مولا انسان کمزور ہے، اسے کانٹا چپ جاوے تو تل ملا جاتا ہے، یہ کمزور انسان وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، جو آگ پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے، ایسی بھیانک آگ میں مولا یہ کمزور انسان کیسے جلے گا؟ اے کریم آقا، اے رحیم آقا ساری انسانیت کے واسطے ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے، مولا ہمیں رمضان کے انوارات برکات سے مالا مال فرما دے۔ مولا ہم تو آپ سے درخواست کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا بندہ اور جہاں بھی آپ کی بندی ہو، کسی کو رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمائیو۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے، واقعی مولا بہت ڈر لگتا ہے، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، اور وہ بھی مدینہ پاک میں اور مسجد نبوی میں منبر شریف کے قریب فرشتوں کے سردار نے بد دعا مانگی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ تو مولا نبیوں کے سردار نے منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دی ہے۔ مولا اس بد دعا سے ایک مسلمان کی حفاظت ہو، ایک مسلمان کی حفاظت فرما، رمضان کی ناقدری سے مولا حفاظت فرما، غفلت سے گزارنے سے مولا حفاظت فرما۔ اے کریم آقا اس امت کے حال پر رحم فرما، امت پر نظر کرم فرما دے مولا۔ یہ 15ویں صدی کی کمزور امت ہے، کچے دھاگے سے زیادہ کمزور ہے، یہ آزمائش کے لائق نہیں ہے اور یہ امتحان کے لائق نہیں ہے، یہ تو انگلی پکڑ کر چلا لینے کے قابل ہے۔ اس امت کو مولا ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم آقا امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، مولا آپ کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ امت بہت پیٹی گئی، امت بہت پیسی گئی، امت کا بہت کچمبر کیا گیا، اس کی امت کی عورتوں پر، اس امت کے معصوم بچوں پر کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کی نہ سونے والی آنکھیں مولا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ مولا اس امت سے آپ کے لال حبیب کو بہت محبت تھی، اور اس امت کے چوروں سے بھی کہ چور کا ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹا جا رہا، تیرے پیارے نبی دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ اے کریم آقا تجھ کو تیرے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ، تجھ کو تیرے نبی کے راتوں کے رونے کا واسطہ، اے کریم آقا تیرے لاڈلے کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے۔ یہ نادان بچے سے نادان ہے، اس کی نادانی حرکتوں کو معاف فرما دے، اس امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما،
مولا تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا. آج تک جیے ہیں تیرے ہی فضل سے جیے ہیں, آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں. مولا ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں. مولا اس یتیم امت کے ساتھ رحم کا, کرم کا, درگزر کا, عفو کا, یسر کا معاملہ فرما دے. دنیا میں امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما دے. دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا کو ہدایت کا گہوارہ بنا دے. امت پر نظر کرم فرما دے. اپنے قہر کی نظر کو بند کر دے مولا, نظر کرم فرما دے. امت کے ایمان اور اعمال کی, جان اور مال کی, عزت اور آبرو کی مولا پوری پوری حفاظت فرما دے. اے کریم آقا امت پر نظر کرم فرما دے. مولا ہمیں ہماری اس خانقاہ کو قبول فرما لے, ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری افطاری کو قبول فرما, ہماری سحری کو قبول فرما, ہمارے ذکر تلاوت کو قبول فرما, ہمارے صدقے خیرات کو قبول فرما, ہمارے اعتکاف کو قبول فرما, اور اس کو دنیا میں امن و امان کی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ بنا دے, ایمان کی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ بنا دے, دنیا سے باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے کریم آقا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے, پھلتا رہے, پھولتا رہے. اس کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. اس بستی سونگھڑ میں اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے. اس بستی کے قبرستان کے تمام مرحومین اور پوری دنیا کے قبرستان کے تمام مرحومین, مومنین اور مومنات, ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. ہمیں بھی مولا زندہ رکھ تو اسلام پر, اور ہمارا خاتمہ ہو تو کمال ایمان کے ساتھ ہو. مولا تمام بری موتوں سے, جل کر مرنے سے, ڈوب کر مرنے سے, کٹ کے مرنے سے, دب کے مرنے سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے مرنے سے, اچانک موت آ کر مر جانے سے, بنا وصیت کی موت سے مرنے سے, دنیا بکتے بکتے مرنے سے, گناہ کی حالت میں موت آ کر مرنے سے, اور اسپتالوں میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے, بھوکے مرنے سے, پیاسے مرنے سے, ذلت کی موت سے مولا ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہم تمام کو اپنے وقت بے انتہا اپنے قرب والی موت عطا فرما. مکے کی موت عطا فرما, مدینے کی موت عطا فرما, احرام کی حالت میں موت عطا فرما, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں موت عطا فرما. بے انتہا اپنے قرب والی, اپنی رضامندی والی موت عطا فرما دے. موت کے دن کو مولا ہمارے واسطے عید سے زیادہ خوشی کا دن بنا دے. مولا قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور پل صراط کی سختیوں سے اور میدان حشر کی رسوائیوں سے اور حساب کتاب سے مولا ہماری حفاظت فرما. حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. بے شک اور بے شک مولا ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہے, ہم آپ سے جنت الفردوس مانگے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد پہنچایا ہے, جب بھی آپ سے مانگے جنت الفردوس مانگے. مولا پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. مولا پورا مجمع یہ تیرے نیک بندوں کا مجمع ہے, روزداروں کا مجمع ہے, دن بھر کا تھکا ہارا مجمع آپ کی محبت میں آپ کی چوکھٹ پر آ گیا, اپنی جھولیوں کو پسار چکا ہے. مالک اس مجمع کا ایک بھی تیرا بندہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے, نامراد واپس نہ جائے. مولا ایک ایک بندے کو نواز دینے کا فیصلہ فرما دے. پورے مجمع کی من کی مرادیں اور ان کے دل میں چھپی ہوئی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. کسی ایک بندے کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرما. مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مبارک مہینے کی برکت سے اور اس مبارک مہینے کی راتوں کی برکت سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا قبول فرما لے, مولا قبول فرما لے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.